پروگرام دوراہا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے دانشور، ہمارے رہنما پروفیسر ایمینول ممتاز. ان کو پروگرام پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہماری آڈینس بھی. ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہے گی، سوالات چلتے رہیں گے اور ہم پروگرام میں بات چیت کرتے رہیں گے. ناظرین ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم ایک ٹاپک جو بالکل ہٹ کے ہے اور ہمارے معاشرے میں اس طرح تیزی سے پھیل رہا ہے اور حصہ بن گیا ہے کہ شاید اس کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے عیب جوئی کرنا. عیب جوئی کرنا، کسی کے بارے میں ڈسکس کرنا، کسی کے پیچھے کسی کی بات کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جو شاید ہم کسی کے فیس ٹو فیس نہ کریں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ شاید اس سے اس کا امیج خراب ہوگا یا اس کو پسند نہیں آئے گی، اس لیے ہم پرپسلی کسی کے پیچھے جب کسی کی برائی کرتے ہیں تو وہ عیب جوئی کرنے میں آئے گی. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز اپنے پہلے سوال سے کروں گی. سر، عیب جوئی کرنا کیا ہے؟ ہم اتنا اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے وہ ہم نے ورڈ انٹروڈیوس کرا لیے نا اب کہ ورک پالیٹکس اینڈ ڈومیسٹک پالیٹکس، وہ اس بات کو ہم نے پالیٹکس کہہ کے ایک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور ہم اس کو وہ سپیس دے دیتے ہیں بات کرنے کی کہ نہیں جی ورک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنی لابی بناتے ہیں یا ہم اپنی ریپو زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ جاننے انجانے میں سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم کسی اور کی برائی کر رہے ہیں یا ہم کسی کے پیچھے بات کریں. گھروں میں ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے بہت زیادہ ٹرینڈ، چاہے وہ رشتہ داری میں دیکھ لیں آپ، پھپھو ہو، خالہ ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، تو ہم نے خاص دیکھا ہے کہ گھروں میں یہ بڑا ٹرینڈ پایا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کے سامنے جب اسپیشلی بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہماری ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر. تو آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ عیب جوئی کرنا کیا ہے اور کس طرح یہ ہمارے کیریکٹر پہ، ہماری پرسنالٹی پہ یہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے جس کو دانستہ طور پر بھی اور نادانستگی میں بھی ہم اس کو عمل میں لا رہے ہیں. لفظ عیب عربی زبان سے ہمارے ہاں اردو میں آیا ہے اور عیب کے معنی ہے نقص، کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی دوش، اور پھر اسی سے لفظ بنا ہے عیب جو. عیب جو وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے نقص پکڑتا ہے، کسی کی برائیوں کا بہت تذکرہ کرتا ہے. پھر اسی سے لفظ آگے بنا ہے عیب جوئی. عیب جو تو وہ ہوا فاعل جو کام کرنے والا، برائی کرنے والا، نقص نکال کے تنقید کرنے والا، اور عیب جوئی وہ عمل ہے، وہ فعل ہے، وہ کام ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے جس طرح لائٹلی لیا ہوا نا بڑے، اور اس کو کبھی کوئی موقع ہاتھ سے کوئی جانے نہیں دیتا، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہے. بالکل یہ گناہ میں شامل ہے اور ہم کیے جا رہے ہیں یہ جانے بغیر کہ یہ تو گناہ کی ایک حالت ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں، اور اس نے انسانی زندگی کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ تو جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ شاید نہیں جانتے تب بھی وہ کیے جا رہے ہیں. ہماری معاشرتی زندگی کا ایک طرح سے یہ حصہ بنتا جا رہا ہے. جب ہم خالی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی موضوع نہ ملے، کوئی ٹاپک نہ ملے، تو یہ تو کتنا آسان ٹاپک ہے کہ کسی کا بھی تذکرہ لے کے مشغلہ بن گیا نا، مشغلہ بن گیا. لیکن اس کو کہیں نہ کسی سطح پہ آ کے روکنا ہے. بالکل، کیونکہ یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ بعد میں بن جاتا ہے. اس کا ہماری پرسنالٹی پہ جس وقت گوسپنگ کہہ لیں، بیک بائٹنگ کہہ لیں، آپ عیب جوئی کرنا کہہ لیں، آپ جس وقت کوئی نہیں ہے اور ہم دیکھیں نا، یا تو ہمیں حسد ہوگا یا ہمیں اس سے کوئی اور، ہم کسی کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ ہے، چاہے کوئی دوست ہے، چاہے کوئی کولیگ ہے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ باقی سارے بھی اس کے بارے میں وہی رائے قائم کریں جو ہمارے دل کو نہیں اچھا لگتا. تو مجھے موقع ملا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا، تو میں فوراً سے آپ کو ساری برائیاں گنواؤں گی، بتاؤں گی کہ اچھا اس وقت ایسے کیا، یہ وہ، یا بڑھا چڑھا کے، یا کوشش میری ہوگی کہ میں وہ بات آپ کو ضرور بتاؤں جس سے آپ کے مائنڈ میں اس کی نیگیٹو پکچر بنے. آپ یہ بتائیے کہ اس بات کے کرنے سے جو انسان خود کر رہا ہے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟
اس شخص کا یہ فرق پڑتا ہے اس پر کہ وہ جب گفتگو کرتا ہے، جب وہ عیب جوئی کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی جو اپنی اندرونی حالت ہے نا، جو اندر لاوا پک رہا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، اور سننے والے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنا کم بولے بالکل اتنا ہی اس کے حق میں ہے۔ بالکل صحیح۔ پر کچھ دنیا میں معاشرے ایسے ہیں، معاشرتی، یہ ایک طرح سے ہماری سوشل ایول ہو گئی ہے، یہ ہماری معاشرتی برائی بن گئی ہے، اور یوں اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ جیسے بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ جانے میں اور ان جانے میں اس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، شکار بھی ہوتے ہیں اور ہم خود بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ بالکل۔ پر اس کو کسی نہ کسی سطح پہ آ کے روکنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے طرز عمل کو ظاہر کرتا ہے، ہماری اپنے ایکشنز کو، ہمارے اپنے کام کو، ہماری اپنی، دیکھیں ہمارے رشتوں کو، وہ لکھا ہے نا کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ اپنے سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ ہمارے پہ سب سے زیادہ تو خود ہی اس کا نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ہم خود ہی نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے وہ نیگیٹیوٹی نکل رہی ہے، ہمارے رشتوں میں، ہماری بات چیت میں، ہمارے آس پاس میں اگر بچے ہیں، تعلقات ہیں، کام ہیں، اس سب پہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ تو رہے گا۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں زیادہ نیگیٹو بات چیت کر رہے تو جس سے ہم بات کر رہے تو اس کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، ہمارا اپنا کیریکٹر بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے نیگیٹو ہے۔ اگر ہم کنسٹرکٹیو موڈ پہ ہیں، اگر ہم بہتری چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو بٹھا کے ڈائریکٹ بات کر لی جائے۔ ہاں، یہ الگ سے کہیں گفتگو کی جائے اور صورتحال واضح کی جائے تو یہ تو بیسٹ سلوشن ہے۔ اگر ہم واقعی بہتری چاہتے ہیں، اس وقت اس انسان کی بہتری چاہتے ہیں، یا ہم اس سچویشن میں بہتری چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کر کے کہیں بہتری نہیں لا اپنے آپ میں، نہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ آپ نے اگر ریسنٹلی غور کیا ہو کہ پڑھے لکھے لوگ، اچھے جو فائنینشلی اسٹرانگ ہیں یا سیٹسفائیڈ لوگ ہیں اپنی زندگی میں، ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے پرانے وقتوں سے جدید دور تک۔ اب ہمارا جی کہتے ہیں کہ جی یہ کمپیوٹرائزڈ ایرا ہے اور ہم نے اتنی انوینشنز کر لی ہیں، سائنس نے ترقی کر لی، عقل نے ترقی کر لی، لیکن پھر بھی آج کے دن تک جو پسندیدہ مشغلہ ہے وہ یہی ہے۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنا، اور وہ بھی اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر حاضری میں، اس کو تو کسی بھی زمانے میں کوئی پسندیدہ فعل نہیں سمجھا گیا، یہاں تک کہ بعد میں اس میں تعلیم دینا پڑی اور دی گئی کہ عیب جوئی نہ کریں، کیونکہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، اور اس لیے اس پہ منع کیا گیا۔ اور عیب جوئی نہ کریں، کسی کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں منفی گفتگو کرنا، منفی تاثر دینا، اس کی شخصیت کو مسخ کرنا دوسروں کے سامنے، یہ تو ناپسندیدہ فعل ہے۔ اسی لیے اس پر تعلیم دی گئی ہے، اور پہاڑی واز میں خداوند یسوع مسیح نے یہی ارشاد فرمایا ہے، عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ یہ ایکچولی وہ دوسرا حصہ ہے جس کو ہم قطعی بھول جاتے ہیں، کہ جب ہم کسی دوسرے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کا رد عمل آتا ہے عیب جوئی نہ، اسی لیے تو حکم ہوا عیب جوئی نہ کریں تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہم دانستہ نہ دانستہ ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں، بولنے میں، کام کرنے میں سرزد ہو جاتی ہے ہم سے۔ اور جیسا کہ ہم نے سیکھا بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتے اور دوسروں کی آنکھوں میں تنکوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ عیب جوئی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری بھی۔ یہ جو بھی آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا، اس کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی دیکھ لیں نا تو ہم کبھی کسی دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے، بالکل، حالانکہ ہم خود ہی بڑی بڑی برائیوں کا خود شکار ہوتے ہیں۔ شہتیر سے اس کو مثال دی گئی ہے، اور شہتیر ہمارے ہاں ادھر کراچی میں تو اس کا بڑا کم جو اس کی واضح پکچر ہے، لیکن پنجاب سائڈ میں جہاں لکڑی کے گھر بنائے جاتے تھے تو شہتیر ایک طرح سے وہ بڑے سائز کی لکڑی ہوتی تھی جس پر گویا کہ ساری چھت کا انحصار ہوتا تھا۔
تو شیطین گویا کہ جو ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں نا، ہمارے بڑی بڑی برائیاں، بہت بڑی بڑی برائیاں، ہم ان پر تو نظر نہیں کرتے. اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی بھی، تنکا دیکھنا، مطلب کسی کی چھوٹی سی برائی بھی دیکھ کے تو ہم اس کا اشتہار دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ہی ایک ناپسندیدہ فعل رہا ہے. پروگرام کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس ناپسندیدہ فعل کو بھی کیے جا رہے ہیں، اور کوئی کہیں ٹیچنگ دینے والا نہیں ہے کہ یہ اس قدر کی برائی ہے جو دوریاں پیدا کرتی ہے. بالکل اس کو روکنا ہے، اس کو کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے روکنا ہے، روکنا چاہیے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور میں ویسے ہی جنرلی دیکھ رہی تھی کہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹاپکس پہ بات ہو اور گہری گہری باتیں ہوں، لیکن یہ باتیں جو ہمارا حصہ ہیں، جو ہمارے کیریکٹر کو بناتی ہیں، ہماری پرسنالٹی کو بناتی ہیں، جس کا اثر ہے ہمارے آس پاس کے لوگوں پہ، ہم انہی باتوں پہ بالکل غور نہیں کر رہے ہیں. ناظرین، گفتگو بہت خوبصورت چل رہی ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ابھی اس وقت ہے کہ ہم اپنے آڈینس سے سوال لے لیں. میرا نام کیرل اکرم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ خواتین ایپ جوئی کرتی ہیں یا مرد حضرات بھی اس میں اتنا ہی شامل ہیں؟ آپ کا سوال دلچسپ بھی ہے اور حقیقت پر بھی مبنی ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ بڑا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، یہ مرد کا بڑا راج ہے، اور عورت کو تو یوں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر جو بھی بری بات ہے وہ عورت کے کھاتے میں منسوب کر دی جاتی ہے. اور یہ ہمارے جیسے معاشروں میں یہ بڑا پرابلم ہے. آپ ویسٹ میں جائیے جہاں میل فیمیل بالکل ایکول رائٹس کے ساتھ ہیں، اور وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں شاید یہ کہاوتیں بھی نہیں. کہاوتیں اس طرح کی ہیں، یہ ہمارے یہاں ہی ہیں، کیونکہ ہم عورت کو وہ والا مقام نہیں دیتے جو مقام دینا چاہیے. پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ایپ جوئی کرنا یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا محبوب مشغلہ ہے، فیوریٹ ہابی ہے یہ ہماری. کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہے نا، تو صرف اپنے ساتھی کو لے کے ایپ جوئی کے موضوع پر شروع ہو جائے. خواتین کو اب ہم نے یوں مورد الزام اس کے ٹھہراتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے، اور وہ گھر کے چونکہ کاموں میں زیادہ مصروف رہتی ہے، اور گھر کے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان کے پاس ذرا وقت زیادہ ہوتا ہے، اور خواتین دو مل جائیں تو پھر ظاہر ہے وہ باتیں کرتی ہیں. اور یوں ہم نے اس کو منسوب کر دی کہ یہ خواتین ہی کرتی. آپ کبھی مردوں کو بھی دیکھیں ہمارے جیسے معاشرے میں، وہ کیا کیا گول کھلاتے ہیں، وہ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں، اور کبھی ان کی پرائیویٹ ڈسکشن سنیں، بات چیت سنیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ پڑھا لکھا طبقہ، یہ پڑھے لکھے باشعور لوگ ہم ان کو کہتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا کیا معیار ہے. ہمارے معاشرے میں یہ دونوں ہی اب ایک طرح سے ہیں. خواتین سے ہم نے اس بات کو منسوب کر دیا ہے کہ وہ زیادہ بولتی ہیں اور وہ یہ زیادہ ایپ جوئی کے عمل میں شریک ہوتی ہیں. پر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے جیسے معاشرے میں دونوں ہی ایکول ہیں، دونوں ہی برابر کے شریک ہیں. مرد بھی جب کبھی خالی بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بہت ایپ جوئی کرتے ہیں، اور ایسی جب خواتین اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ بھی کرتی ہیں. لیکن اس کو ایک سائڈ پہ لے جانے کے لیے خواتین زیادہ کرتی ہیں اور ان کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ زیادتی ہے خواتین کے ساتھ. گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے میں اسی کنیکشن میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا، اور دل کو کچھ خوشی بھی ہوئی ہے اور تسلی بھی ہوئی ہے کہ صرف خواتین نہیں. یہ غور طلب بات ہے ناظرین کہ ہم نے کوئی بھی اچھی بات یا بری بات ایک طرف کو منسوب کرنے کی بجائے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے، کیونکہ ہم نے اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ مرد بھی کسی سے کم نہیں ہے اس ساری بات چیت میں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم عام ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ سوشلی اس طرح ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ ہو گئی یہ بات کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہم جنرل ایک ڈسکشن کر رہے ہیں، جنرل بات چیت کر رہے ہیں، فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہیں یا فیملی میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت ہماری گفتگو جو ہے وہ ایپ جوئی پہ چلی گئی ہے، دوسروں کو ڈسکس کرنے پہ چلی گئی ہے، چاہے وہ فیملی میں ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہیں، چاہے وہ کوئی اور ہیں، چاہے آپ پولیٹیشنز کی بات کر لیں. ہم ایک عادت کی بات کر رہے ہیں نا، ہم ایک رویے کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم برائی کر رہے ہیں
تو کس طرح سے ہم اس بات کو کانشیسلی کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یا اس بات کو میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہماری جو ڈسکشن ہے یا ہماری بات چیت ہے وہ عیب جوئی کی طرف نہ جائے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے بارے میں حکم ارشاد ہوا ہے کہ عیب جوئی نہ کریں. کیوں حکم ہوا ہے؟ چونکہ یہ والا عمل ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، لہذا خدا کو انٹروین کرنا پڑا اور خدا کو اپنے بیٹے کے ذریعے یہ تعلیم دینا پڑی. پہاڑی واز اسی پہ بیس کرتا ہے، اور ارشاد ہوا کہ عیب جوئی نہ کریں. تم کرتے ہو تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے. پھر آگے ارشاد ہوا جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. اس لیے خیال کرنا بہت ضروری ہے اس بات کے بارے میں کہ ہم جتنی کم گفتگو کسی کے بارے میں کر سکتے ہیں نا، اتنا ہی اس شخص کے لیے بھی اچھا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے اچھا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں. دوسری بات، ہم کس طرح اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ داؤد خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ٹھیک ہے. پھر ارشاد ہوا ایک جگہ کہ جو کچھ انسان کے دل میں بھرا ہوتا ہے وہی اس کے منہ پہ آتا ہے. تو ہماری گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یقین جان لیں کہ خدا نے جب فرما دیا تو اس میں کچھ کاٹنے کی، قطع و برید کی کوئی ضرورت نہیں. دیٹ از 100% ٹرو. جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے نا وہ ہمارے منہ پہ ہوتا ہے، وہ ہمارا اظہار ہوتا ہے. عیب جوئی کرنے کا بھی کیا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے اچھائی نہیں ہے، برائی ہے، اس لیے آپ اس کا اظہار کرتے ہیں اور منہ کے ذریعے اظہار کرتے ہیں. اور جو باتیں آج منہ سے ہو رہی ہیں اور اگر اس کو کہیں فل سٹاپ نہیں لگایا گیا تو کل وہ ایکشن میں آ جائیں گی، کل وہ کہیں ہمارے لیے بھی ہو رہی ہیں، ہمارے لیے بھی ہو رہی ہوں گی، اور پھر اس کو ایکشن میں بھی لایا جائے گا. سو باتوں کو روکنا ہے، عیب جوئی کے عمل کو روکنا بہت ضروری ہے. اور کیسے روکیں؟ ہم اپنے دلوں کو خدا کے کلام سے بھریں، اس کو پڑھیں، اس کو خزانہ کریں، کیونکہ پھر دل کے خزانے میں جو کچھ بھرا ہوگا وہی باہر آئے گا. ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عیب جوئی کا جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے. وہ اپنے دین پہ، اپنے مذہب پہ اور اپنے خدا کی باتوں پہ دھیان دیں جس کی اس نے تعلیم دی ہے. اور تعلیم یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کی محبت کے قرضدار ہو. ایک دوسرے کے قتل کرنے پہ تم کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. ایک ایک جان کو برائی سے بچانے کا حکم ہے. اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو زمین پر ایک گناہ گار کو نیکی کی طرف لے آتا ہے تو اس کے لیے بھی آسمان پہ خوشیاں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے، اس انسان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. کجا یہ کہ وہ خود عیب جوئی کا شکار ہو، بہت سارا وقت گزارے. اس عمل کو روکنا بہت ضروری ہے. اور میری بڑی دعا ہے کہ یہ پروگرام جتنے سننے والے ہیں وہ اس کو صرف سامعین نہ بنے، اس کو عمل میں لانے والے ٹھہرے، اور اس کو سننے کے بعد ایک تہیہ کریں کہ ہم دوسرے کے بارے میں عیب جوئی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ہم نہیں رکیں گے تو پھر دوسرے بھی شروع ہو جائیں گے ہمارے، اور جب بہت سارے شروع ہو جائیں گے تو پھر معاشرتی برائی بہت دور بڑھتی جاتی ہے. درست فرمایا آپ نے. ہمارے آڈینس اس وقت کافی جذباتی چل رہے ہیں، سوالات ان کے پاس بہت سارے ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے. سر، ہم آڈینس سے دوسرا سوال لیں. بڑی خوشی ہوگی، پوچھیں جی سوال. میرا نام کنزا فرانسس ہے اور میرا سوال یہ کہ عیب جوئی کے عنصر کو روکنے کے لیے خاندان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ عیب جوئی کی جو میرا تجربہ کہتا ہے اور میرا جو جتنا کچھ میں نے علم حاصل کیا ہے، عیب جوئی کی جو کڑی ہے نا وہ ملتی خاندان سے. خاندان اس کو کنٹرول کر لے نا، خاندان اس کو کنٹرول کر لیں تو بڑی یہ معاشرتی نہیں بنے گی. یہ فیملی سے نکل کے جب سوسائٹی میں جاتی ہے نا، فیملی رک جائے نا، فیملی تربیت یافتہ ہو جائے. مثال کے طور پر والدین ہیں، یہ نوٹس کیے بغیر کہ ہم سارے اکٹھے فیملی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کی بہت ساری برائیاں شروع کر رہے ہیں. نادانستگی میں ہمارے بچے اپنے ریلیٹیوز کے بارے میں نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ تو بات نہیں کہہ رہے، وہ صرف سننے سیکھتے ہیں وہ. سو یہ ماں باپ کا پہلا کام ہے، ایک بڑا فرض ہے ضروری کہ وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی یا پڑوسیوں کی، جو پڑوسی ہے، کیونکہ پڑوسی کا رول بڑا اہم ہے ہماری انسانی زندگی میں، تو پڑوسیوں کی باتیں کرنا، رشتہ داروں کی باتیں کرنا، یا جس دفتر میں ہم کام کرتے ہیں
اس دفتر کی بہت ساری برائیاں ہم گھر میں کرتے ہیں، اور سننے والے جو بچے ہیں وہ ایک طرح سے نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ مثبت ہونا، پازیٹیو ہونا، پازیٹیو باتیں کرنا، یہ گویا کہ ہم پہلا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایسی گفتگو اور ایسی ایپ جوئی کے عمل کو کنٹرول کریں۔ نمبر 2، خاندانوں سے جب باہر نکلیں گے تو پھر جب ہمارے بچے اور ہم بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہیں نا، تو جب بھی باہر جائیں گے تو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھی گفتگو کریں گے۔ ہماری گفتگو کا معیار ہماری پہچان ہے، اس لیے انسان کے اپنے معیار کو نا برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ کہیں اسٹیپ ڈاؤن نہ ہو، وہ نیچے نہ آ جائے، اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کا حال یہ کہ اس کو کنٹرول کریں، لپس کو، ہونٹوں کو کنٹرول کریں، اور آگے جا کے ہو سکتا ہے گفتگو کا حصہ بھی بنے کہ زبان کیا ہے، کیا کیا یہ انقلاب برپا کرتی ہے، وہ شاید آگے جا کے ہم کسی اور سوال کے حوالے سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور کتنے دور رس اثرات ہوتے ہیں اس کے، اور کتنے گہرے زخم ہمارے زبان، جس کے اندر کوئی بون نہیں ہے، لیکن اس کے زخم اتنے ڈیپ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نشان رکھتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ کوئی خاص سجیشن آپ دینا چاہیں، کوئی خاص بات اسپیشلی آپ ہمارے نوجوانوں کو بتائیں، اور جس وقت یہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کیجول ٹاکس ہوتی ہیں اور ہنسی مذاق چل رہا ہے، ایک تو ہم نے خاص خاندان کی بات کی، جب دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے؟ آپ نے ضرور یہ انگلش کی ایک کہاوت سن رکھی ہوگی، A man is known by the company he keeps۔ اردو ترجمہ بھی خیر اس کا بہت خوبصورت کیا گیا کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بھی ہمارے بچوں کے لیے ایک پہچان کا سبب بنتی ہے۔ کیسے دوست ہیں ہمارے حلقہ احباب کے علاوہ، دوستوں کا حلقہ کیسے دوست ہم نے بنا رکھے ہیں؟ طالب علمی کے زمانے میں تو دوست وہ بنائے جاتے ہیں جو آپ کے سبجیکٹ کے ساتھ ہوں، آپ کے سیکشن والے ہوں، پھر باہمی اسٹڈی کرنا، اور اس طرح باہم دوست بنتے ہیں۔ صحبت ہی ہے جو آپ کے جو کمپنی ہے، جو آپ کے لیے مثبت بھی بن سکتی ہے اور وہ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوست بنانا بڑے غور و خوض کے ساتھ، بڑی سوچ بچار کے ساتھ۔ پر میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کے دوستوں کا بہت پتہ ہونا چاہیے، بالکل ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ماں باپ کو چاہیے کبھی کبھی اچھا کہاں گئے تھے، آپ کے فلاں دوست کا کیا نام ہے یار، کیا کرتا ہے وہ، اس کے امی ابو کون ہے، کون سی فیملی سے ہے وہ۔ تو گفتگو میں ہی جو سمجھدار ماں باپ ہیں نا، وہ جان جاتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی کہاں جاتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں کی گفتگو بڑے رنگ لاتی۔ کچھ دوست ہوتے ہیں وہ بغیر کسی کنٹرول کے گفتگو کرتے ہیں، یہ ریئلائز کیے بغیر کہ میرے منہ سے لفظ کون سے نکل رہے ہیں، اور یہ ابھی آپ بتا رہی تھی کہ یہ تو ایسے زخم لگاتی ہے زبان، اور لفظ ہمارے جیسے گھاؤ لگاتے ہیں، زخم بھی نہیں کہنا چاہیے، تو گھاؤ لگاتے ہیں، اور یہ گھاؤ کبھی بھرتے نہیں۔ اس لیے بچے جو ہمارے ہیں ان کے دوستوں کا دیکھنا، ان کے بارے میں جاننا ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا بہت ٹرینڈ ہے، ایک تو بچوں کے دوستوں کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ بتا کے ہی کہ ہم آپ پہ چیک کر رہے ہیں، اپنے تعلقات ان کے ساتھ ایسے رکھیں، دوستی اتنی رکھیں کہ بچوں کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ضرور چیک رکھیں کہ اگر وہ فیس بک پہ ہیں تو کس حد تک اور کیا کر رہے ہیں، اگر وہ کسی اور سوشل نیٹ ورکنگ کا حصہ ہیں تو کیا وہ پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں، اس کا کتنا پازیٹیو اس کا وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں، کس حد تک وہ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں پہ اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے سے آلریڈی آگے ہیں۔ جو چیز ہم بچوں کی قابو میں کرتے ہیں وہ اس سے کوئی 10 سٹیپ اور آگے جا چکے تھے۔ ہم یہ کافی ایکسپیرینس کرتے ہیں جب بورڈ کے ایگزامز وغیرہ، کیونکہ آج کل سیزن چل رہا ہے۔ ناظرین، جو توڑ ہم نکال لیتے ہیں چیٹنگ کا، اگلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ بچے اس کا توڑ نکال کے لے آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جنریشن گیپ ہے، بچے ہمارے سے بہت زیادہ ان چیزوں میں آگے ہیں، تو ہمیں بھی اتنا ہی زیادہ بچوں کے ساتھ میرا خیال ہے ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ ہمارا ہی کام ہے۔
بڑوں سے سیکھتے ہیں, رول ماڈلز ہیں. اگر ہم میں اچھی عادتیں ہوں گی تو یقیناً وہ ہمیں سکھانی نہیں پڑتی ہیں, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سے. ایک چند روز پہلے ہی ایک بہت بڑی میٹنگ تھی پیرنٹس کی, ٹیچرز کی اور سٹاف کی اور اسٹوڈنٹس کی. تو جو فیسیلیٹیٹر تھے انہوں نے سوال کیا کہ جب آپ اپنے بیٹے کو کیا بیسٹ والا گفٹ دیا ہے, تو کسی نے کہا جی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں, ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں. کچھ پیرنٹس نے کہا جی ہم ان کے لیے کوچنگ کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, ٹیوٹر کا ارینجمنٹ کیا ہے, اور ہم بالکل دریغ نہیں کرتے پیسے کا, ہم چاہتے ہیں بیسٹ والا ٹیوٹر ہمارے بیٹے کو ملے. لیکن فیسیلیٹیٹر نے جو بات کہہ دی وہ بڑی شاندار تھی, اور اس نے کہا والدین جو اپنے بچوں کو آج کل بیسٹ والا گفٹ دے سکتے ہیں وہ ٹائم ہے. ویری رائٹ, کوالٹی ٹائم. اور آپ پیرنٹس میں سے کسی نے بھی وہ نشاندہی نہیں کی. آپ نے ٹیوٹر کا ذکر کر دیا ہے, بیسٹ یونیفارم کا ذکر کر دیا ہے, بیسٹ انسٹیٹیوشن کا ذکر کر دیا, پر وہ جو بیسٹ انسٹیٹیوٹ, بیسٹ آف بیسٹ انسٹیٹیوشن جو گھر ہے ہمارا, اس گھر میں ہم اپنے بچوں کو جو ٹائم نہیں دے رہے نا, وہ دا بگیسٹ لاس جو ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بچے اپنی مرضی کر رہے ہیں, فرینڈس کی اپنی ان کی کمپنی ہے, جو دیگر ہابیز ہیں وہ ان کے اپنے حساب سے, چیک نہیں ہے. ماں باپ کا بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور یوں ہم اس ایپ جوئی کے عنصر کو بھی ختم کر سکتے ہیں جب ہم پیرنٹس بڑے پازیٹیو ہو کے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. یہ بیسٹ گفٹ ہے بچوں کی. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. باتیں بہت خوبصورت چل رہی ہیں, باتیں اور بہت سی ایسی ہیں جن پہ ڈسکس کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہے. آڈینس کے سوالات کافی سارے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ناظرین یاد رکھیے, الفاظ مار ڈالتے ہیں. اپنے الفاظ پہ غور کریں, اپنی باتوں پہ غور کریں, اور کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا ہمیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا ہو. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اس وقت اسکرین پہ آپ کو ہمارا ایڈریس دکھ رہا ہوگا, ہمارے کانٹیکٹ نمبرز دکھ رہے ہوں گے. اگر کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں یا کوئی سوال آپ ہم سے کرنا چاہیں تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں, اجازت دیں, شکریہ.